نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو آپ کہہ دیں کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، اس میں دعا کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سے گزشتہ آیات میں بھی رمضان کے حوالے سے بات ہے، اور اس کے بعد والی آیات میں بھی رمضان المبارک ہی کے احکامات کا بیان ہے۔ بیچ میں دعا کی یہ آیت لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کے حوالے سے باقی عبادات تو اپنی جگہ، لیکن دعا کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کیا جانا چاہیے۔ دعا یہ مانگنے کو اور سوال کرنے کو، پکارنے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت انسان اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اگرچہ مطلب اور مقصد اس کا اپنا ہوتا ہے، یا دنیا مانگ رہا ہوتا ہے یا آخرت مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن پکارتا اللہ ہی کو ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہت قریب ہوں، یعنی کسی ایسے کو تم نہیں پکار رہے جو بہت دور ہے تم سے، یا تمہاری پکار کو نہیں سنتا، اور ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب بھی دیا جاتا ہے، قبول بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں صرف اور صرف مجھ ہی کو پکارنا چاہیے۔ پھر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آخر میں یہ فرمایا لعلہم یرشدون، کہ یہ مجھ پر یقین رکھنا اور اسی طریقے سے مجھ ہی سے مانگنا، یہ ہدایت اور کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ دعا یہ ایک بہترین عبادت ہے، انسان کو حوصلہ دیتی ہے، انسان کے اندر امید کو مرنے نہیں دیتی، مایوسی سے انسان کو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ایمان اور ایقان کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں، جب بندہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، میری بات کو سن رہا ہے، میری بات کو سمجھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کو اس چیز کا علم ہے کہ میری حاجت کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے۔ بعض اوقات دنیا میں ہم دیکھیں کہ آپ کسی کو پکاریں یا کسی سے کچھ مانگیں، بعض اوقات وہ سنتا ہی نہیں یا توجہ ہی نہیں دیتا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ مثلاً پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی ایک شخص آئے گا، وہ آپ سے مانگے گا، لیکن وہ اندرون خانہ لکھ پتی ہوگا، لیکن یہ جو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اسے علم ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اس عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے۔ تو اس لیے بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میرے رب میری اندرونی کیفیت اور میری حاجت سے پوری طرح خبردار ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے رب کی ملکیت میں ہے، میرے رب کے پاس موجود ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک سوالی وہ سوال کرتا ہے کسی سے، مانگتا ہے کسی سے، لیکن اسے یہ یقین نہیں ہوتا، بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جو مانگ رہا ہوں اس کی جیب میں وہ ہے بھی یا نہیں۔ لیکن انسان جب اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کے پاس یہ شے موجود ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک شے ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ مثلاً
بوڑھا باپ ہے، وہ کچھ کسی کو دینا چاہے تو بیٹے اس پر غالب آ جاتے ہیں، بیوی غالب آ جاتی ہے، وہ اسے روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہیں کہ جو اس سے مانگا جائے وہ دینے پر مکمل طور پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ تو انسان کو یہ یقین ہوتا ہے۔ 4 باتیں ہوں گی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ یہاں سے انسان کے دل کے اندر توحید وہ مزید راسخ ہوتی ہے کہ میری یہ جو چیز ہے جو میں مانگ رہا ہوں، میری جو حاجت ہے وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہی اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی جو چیز ہے، جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، تو یہ پوری یکسوئی کے ساتھ اس سے مانگتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات پوری یکسوئی نہیں ہوتی، انسان سمجھتا ہے کہ یہ دے سکتا ہے تو وہ فلانا بھی دے سکتا ہے، فلانا بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اس سے جب بندے کو یہ یقین ہوتا ہے اور وہ مکمل یکسوئی سے مانگتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب سخی ہے۔ دنیا میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کون سخی ہے کون کنجوس ہے، لیکن اللہ کے حوالے سے اسے یقین ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اتنے یقین کے ساتھ جب بندہ دعا کرے گا تو ضرور یہ ایک عبادت کا درجہ بھی حاصل کر رہی ہے اور اس کے اندر یقین اور ایمان کو بھی جلا بخش رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جب یہ یقین ہو کہ میرا مالک سوال کرنے سے اور مانگنے سے خوش ہوتا ہے تو اسے کتنی خوشی ہوگی اور کتنی یقین کے ساتھ اور کتنی عاجزی کے ساتھ وہ اللہ سے مانگے گا۔ تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب وہ سوال کرنے سے مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد 9ویں بات یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہوتا ہے دعا کے وقت کہ اگر مجھے اللہ نہ دے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ جسے اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا اور جسے اللہ دینا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ تو جب یہ یقین ہوتا ہے تو 10ویں بات اس کی دعا میں یہ ہوتی ہے کہ وہ مکمل آہوزاری کے ساتھ، فریاد کے ساتھ، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے گا، اور یہی چیز مطلوب ہے۔ جتنا انسان گڑ گڑا کے اللہ کے حضور مانگے گا تو وہ کتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا اور اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 11ویں بات یہ ہے کہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانے وہ کم نہیں ہوتے۔ ساری دنیا اگر ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کرے اور ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق سب کچھ مل جائے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر سے ایک قطرے کی جو کمی آ گئی، اگرچہ چھوٹا سا قطرہ ہے لیکن اتنی کمی تو آ گئی، اتنی بھی کمی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں آتی۔ اچھا، اس کے بعد جو 12ویں بات ہے، اہم بات، کہ وہ یہ ہے کہ اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں، جس اللہ سے، جس رب سے مانگ رہا ہوں، اس پر کسی کا دباؤ نہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسرے کا اثر قبول کر لیتے ہیں، دوسرے کے دباؤ میں آ کر ایک کام کو کرتے ہیں یا روک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کے دباؤ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو دینا چاہیں کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور نہ دینا چاہے تو کوئی اس سے لے نہیں سکتا۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب بندہ دعا کرے گا تو اس کے اندر کامل یقین ہوگا، اور اس یقین کے ساتھ جب اللہ سے مانگا جائے تو قرب بھی ملے گا، نزدیکت بھی ملے گی، اور اللہ رب العزت اس کو وہ چیز عطا کریں گے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ مصلحت کو دیکھتے ہیں، یا تو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں یا اس سے اچھی اور بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کی جگہ کوئی مصیبت، بیماری وغیرہ ہٹا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا رہتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔
کہ یہ اس کی آخرت کو بہتر بنائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن انسان اتنا اجر و ثواب دیکھے گا تو پوچھے گا کہ میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے، تو بتایا جائے گا کہ یہ تیری فلاں فلاں دعائیں ہیں جو تو نے کی تھیں لیکن قبول نہیں ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ اس وقت وہ ارمان کرے گا، کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی کہ یہاں پر اس کا اتنا اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ دعا بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ جوتے کا جو تسمہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے وہ مانگنا ہے، اے اللہ میرے لیے اس کے اسباب بنا دے۔ اور بیماری آ گئی تو سب سے پہلے اللہ سے سوال کیا جائے، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، پھر تھوڑا سا صدقہ کرے، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اللہ کا غصہ اور غضب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر علاج کی نیت، سنت کی نیت سے علاج بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں دعا کے لیے خصوصیت کے ساتھ وقت متعین کرنے اور اللہ رب العزت سے یقین کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔